کسی بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہے، کیا فضیلت ہے، دلیل کے ساتھ حدیث کی روشنی میں یہاں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے، یعنی عیادت کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار آدمی ہے، آپ ان کے پاس جاتے ہیں ان کے حال پوچھنے کے لیے، ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے کے لیے، تو اسے عیادت کہتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی جب کوئی آدمی کسی بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے دن بھر کے اندر، یعنی جیسے کہ 9 بجے، 11 بجے، 12 بجے، جب بھی ہو دن میں اگر کوئی جاتے ہیں تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور جو شام کے وقت عیادت کرتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی شام کو یا رات میں 7 بجے، 8 بجے یا 10 بجے اگر وہ رات میں کسی بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے جائے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح تک دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے۔ اب بتائیں کہ اگر کوئی آدمی رات کو کسی بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے جائے تو صبح ہونے تک، یعنی پوری رات، ان کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جنت میں ایک باغ ہے اس کے لیے جو کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کوئی اگر بیمار آدمی ہے تو ان کو دیکھنے کے لیے ضرور جائے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھا وضو کیا، یعنی صحیح سے وضو کرنے کے بعد، اور محض یعنی صرف ثواب حاصل کرنے کی غرض سے، یعنی ارادے سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، تو اس کو 60 برس کی مسافت کے فاصلے پر دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے آپ کسی مریض کو جب دیکھنے کے لیے جائے تو باوضو ہو کے جائے، اور اس کے بعد صرف اس نیت سے جائے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر مالدار ہے تو اس لیے آپ جاتے ہیں کہ اگر ہم جائیں گے تو پھر میرا کوئی کام یہ کر دیں گے، یا پھر اپنی ذاتی فائدہ کے لیے نہ جائے، محض ثواب کی نیت سے جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار اس کا اجر عطا فرمائے گا۔